ہندوستان میں جتنے مسلمان بادشاہوں نے حکومتیں کی ہے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ مغل بادشاہ آخری خاندان ہیں جن کے 400 سال کے قریب تک حکومت رہی۔ بادشاہ مغل کا بابر ہے، بہت بڑے عالم ہے، اور آخری بادشاہ اورنگزیب ہے، وہ بھی علوم سے آراستہ ہے۔ درمیان میں بابر کا پوتا ہے اکبر بادشاہ۔ شروع میں تو بہت نیک تھا، مسجد میں خود جھاڑو دیتا تھا، اذان دیتا تھا، علماء دین کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھا تھا۔ لیکن ایران سے ایک عالم آیا مبارک، اور اس کے بیٹے تھے ابو الفضل اور فیضی وغیرہ، ابو الحسن، انہوں نے اکبر بادشاہ کو اکسایا علماء اہل سنت بزرگان دین کے خلاف، اور پھر بادشاہ بھی ناراض ہوتا گیا۔ اسلامی حکومت اس سے پہلے جتنی رہی تھی اس میں اہل سنت والجماعت کے علماء، قاضی، مفتی، صدر مفتی تھے۔ روافض کو یہ برداشت نہیں تھا۔ بادشاہ کو کہا کہ آپ کا درجہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی سے کم نہیں ہے، اور آپ تمام مذاہب کو ایک کر لے، اور آپ کو خدا کا حکم ہوا ہے، آپ سو رہے تھے اور آپ کو الہام ہو رہا تھا، یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فماواه مستقر۔ اکبر بادشاہ نے ہندو و مسلمانوں کو ایک کرنا چاہا، دربار میں آگ جلائی تاکہ مجوسی خوش ہو جائے، اور گائے کے ذبح پر پابندی لگائی تاکہ ہندو خوش ہو جائے۔ مسلمان لڑکیوں کو ہندو ہاں بیاہ دیا اور ہندو مسلمانوں کے ہاں آ گئے۔ خلط ملط، اور وہ بہترین مذہب جس کی خدمت کے لیے بابر بادشاہ فرغانہ اور رشدان سے چلا تھا، وہ تس نس ہو گیا۔ اس وقت اللہ کا ایک نیک بندہ، کامل مومن، شیخ احمد سرہندی مجدد رحمت اللہ علیہ، سرہند سے اس نے علم بلند کیا اور دنیا کو للکارا کہ اکبر بادشاہ کا کذاب و دجال ہے، اور اس کا دین الہی جھوٹا ہے، اور اس کا نورتن واجب القتل ہے، اور گائے کا ذبیحہ اسلامی حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا البقرہ۔ اکبر کا زمانہ گزر گیا، وہ مر گیا، اور اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ جہانگیر خود نیک صالح تھا، لیکن بہرحال باپ اور سرکاری مذہب سے بھی متاثر تھا۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ اس وقت پورے ہندوستان میں آپ کے شاہی مذہب اور خاندان کے خلاف ایک عالم تقریر کر رہا ہے، اور اس کا نام شیخ احمد ہے، جس کو لوگ مجدد کہتے ہیں۔ جہانگیر بادشاہ نے حکم دے دیا کو دربار میں بلاؤ۔ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے، تو اکبر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو کوئی آتا وہ پہلے سر داخل کرتا اور پھر پیر۔ سامنے تخت پر بادشاہ بیٹھا ہوتا، سجدہ ہو جاتا۔ جب مجدد آئے اور ان کو کہا کہ آئیے توڑنے کا صبر کرو، کہا آئیے، کہا ٹھہرو ذرا۔ اسلام آباد والے چاپلوسوں نے کہا جلدی کرے، کہا کوئی جلدی نہیں۔ اس پر روک نہیں تھا مخلوق کا۔ زمین پر بیٹھ گئے، پہلے ٹانگیں داخل کر دی اور پھر سر اندر کیا۔ سامنے بادشاہ بیٹھا تھا، اس نے کہا دیکھو یہاں آ کے بھی بدتمیزی کر رہا ہے۔ مجدد نے پوچھا کس طرح بدتمیزی؟ کہا میرا سجدہ، کہا آپ کا سجدہ آپ کا حق نہیں ہے، آپ خود سجدہ کریں گے اللہ کا، آپ مسجود نہیں ہے، یہ معبود کا حق ہے، آپ معبود نہیں ہے۔ تو چاپلوس اور کاسالیس کھڑے تھے نا، پلاٹ چوری کرنے والے، انہوں نے کہا خیر ہے نا، سجدہ تعظیمی کسی کسی کے یہاں تو جائز ہے، سخت مجبوری ہے، جان بچانے کے لیے بادشاہ کو کرو۔ مجدد نے اس وقت جو کلام کیا ہے، کسی نے پھر اس کو منظوم کیا ہے، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں
اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔ بات چیت ہو گئی، باتوں میں مجدد سے کون جیت سکتا تھا، حق پر تھا وہ۔ بادشاہ غصہ ہوا اور اس نے کہا مارو اس کی گردن، مارو۔ نظام الملک وزیر اعظم تھا پورے ملک کا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، لیکن اس آدمی کا قتل ملک کے مفاد میں نہیں، ملک ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے رعایا کا ہاتھ، اس کا قتل اور ہندوستان کا ہاتھ سے نکلنا برابر ہے۔ بادشاہ نے کہا بیعت بھی کرتا ہے، کہا جیل میں ڈال دوں گا، گوالیار کا جیل خانہ ہمارا بہت سخت ہے، دماغ ٹھیک ہو جائے گا، اور نظام الملک خود حضرت کا خلیفہ ہے، لیکن بادشاہ کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، حضرت کا خلیفہ ہے۔ یہ پیر ہے، بادشاہوں کے دربار ہلا کے رکھتا ہے، اب بھی پیر ہوتے ہیں کونے کانچے میں چھپنے والے، پیر تیزن نر پیر، اور اس کے مرید و خلفاء بھی نر۔ مجدد کو بھیج دیا گوالیار، قید کر لیا۔ جب یہ خبر پھیل گئی تو معبد خان، جس نے پشاور میں جامع مسجد معبد خان بنائی، وہ غزنی اور کاشغر تک اس کی صوبیداری تھی، اور خانہ خانہ بنگال کا تھا، اور خانہ اعظم پنجاب کا تھا، اور یہ تینوں مجدد کے خلفاء ہیں۔ ان تینوں نے علم بغاوت بلند کیا کہ ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مانتے اور ہمارا بادشاہ نہیں ہے، انہوں نے ہمارے بزرگ اور مرشد کی توہین۔ ایسا زمانہ تھا، اتنے خطرناک قسم کے بادشاہان تھے۔ مجدد جب جہانگیر کے سامنے بات کر رہا تو اس کو یہ نہیں تھا کہ کوئی میرے سر پہ کھڑا ہوگا، وہ ایک اللہ پر توکل کر کے کر رہا تھا۔ جہانگیر کو پتہ چلا کہ پشاور ہاتھ سے نکلا، کابل زابل سب نکلا، پنجاب نکلا، بنگالہ نکلا، وہ ان کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھا۔ دریائے جہلم کے کنارے مقابلہ ہوا، وہ اکیلے تھا، یہ تین تھے، بادشاہ کی فوج کو پسپائی ہو گئی، وہ گرفتار ہوا، اور ان تینوں نے مجدد کو خط لکھا کہ ہم نے جہانگیر کی جہانگیری ختم کر دی اور ہم نے اسے گرفتار کر لیا، اور آپ کو مبارک ہو، اور ہم آ رہے ہیں اور عزت سے آپ کو لا رہے ہیں۔ مجدد نے جواب لکھا، وہ خط مکتوبات جلد دفتر 33 نمبر پر موجود ہے، زبردست خط مجدد کا، تینوں کے نام لکھا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ بادشاہ کو فوری رہا کر لو، میرے اختلاف بادشاہ سے سیاست کا، تاج و تخت کا نہیں ہے، کتاب و سنت کا ہے۔ میرے بہترین مسئلے کو سیاست کے ساتھ آلودہ نہ کرنا، کل لوگ کہیں گے کہ میں نے حکومت پر قبضے کے لیے تحریک چلائی، میں نے تو توحید و سنت کے لیے چلائی، میرے مسئلے کو کمزور نہ کیے جائے، اور بادشاہ کو بحال کر لو۔ جب خط آیا، تینوں خلفاء خط پڑھ کر کے پریشان کھڑے ہو گئے، اور فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو تو باہر لانا پڑے گا، حضرت صاحب کا حکم آیا ہے۔ یہ تینوں بادشاہ کے پاس اندر آئے اور بادشاہ کو کہا آپ کی بادشاہت برقرار ہے۔ کہا کیوں؟ بس حکم ہے۔ بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا تھا، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا اے جہانگیر، بروز محشر تم میری شفاعت کے کیسے امید رکھو گے؟ اس وقت ہندوستان میں میری سنت اور خدا کی توحید پر ایک آدمی غیرت کر رہا ہے، اور اس کو تم نے جیل میں ڈالا ہے اور دربار میں بلا کے بے عزت کیا ہے، تم بروز حشر میری شفاعت کے کیسے امید رکھو گے؟ بادشاہ کا تو سینہ ویسے ہی پھٹ رہا تھا۔ اس نے کہا میں تب بہا لوں گا کہ مجھے حضرت کے پاس لے جائے۔ تینوں گورنر اور بادشاہ شاہی لشکروں میں گوالیار پہنچے، اور بادشاہ نے جا کر مجدد صاحب کے پیروں میں سر رکھا۔ مجدد نے اس کا سر پکڑ کے اوپر کیا کہ یہی تو تجھ سے اختلاف ہے کہ میں کہتا ہوں مخلوق کا سر صرف خالق کے آگے ہوگا۔ اور بادشاہ نے شاہی عہد نامہ ان کے آگے رکھا، نیچے دستخط کر کے مہر لگائی
اور حضرت کو کہا جو آپ چاہے لکھے. حضرت نے اللہ کا حمد و ثنا لکھ کر، بسم اللہ لکھ کر، الذین ان مکناہم فی الارض کی آیت لکھ کر، اس کے بعد لکھا ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. آپ کے باپ نے نورتن بنایا، توڑو اسے. جن لوگوں نے آپ کے باپ کو اسلام سے ہٹایا ان کو قتل کر لو، اور شاہی ٹیروں میں بڑے بڑے سڑکوں پر اور روڈوں پر گائے کٹواؤ. گائے پر پابندی غلط ہے. دربار میں آگ بجھاؤ، اور جو مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں کے پاس گئی نکاح نہیں ہوا ہے واپس لے آؤ. جو ہندو لڑکیاں ہندو ہے اور مسلمانوں کے گھر آئی نکاح نہیں ہوا ہے واپس نکالو. 30 کے قریب اصلاحات ہے. بادشاہ نے اس پر دستخط کیے اور وہ سب کے سب نافذ ہو گئے.